الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ جب ہم کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ تعریف عمارت کی نہیں بلکہ ایک اللہ کی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں بنائی جانے والی سب اللہ تعالیٰ کی ہی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا موجد ہے۔ اس میں رب العالمین سارے جہانوں کا کہا گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں سارے جہانوں میں دو جہان ہیں، آسمان کا جہان اور زمین کا جہان، لیکن جہان بہت زیادہ ہیں، جیسے انسانوں کا جہان، حیوان کا جہان، پرندوں کا، پرند چرند ان کا جہان، کتنے جہان ہو گئے۔ اب پھر آسمان کا جہان، اور کافی تو ایسے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں، معلوم نہیں، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت مہربان اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مہربان اور رحم کرنے والے میں کیا فرق ہے، لیکن مہربان اور رحم کرنے والے میں ڈفرینس کافی زیادہ ہے۔ مہربان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر انسان پر مہربان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ مسلمان کے ہاں بارش ہو رہی ہے، مسلمان کے ہاں سورج نکل رہا ہے، اور کافر بیچارہ نہ سورج نکل رہا ہے، نہ چاند نکل رہا ہے، نہ بارش ہو رہی ہے، نہ اس کو پھول وہاں پہ کھل رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ آپ مسلمان میں دیکھیں، آپ کافروں میں دیکھیں، آپ ہندوستان دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں، ہر جگہ بارش ہوتی ہے، ہر جگہ ہوائیں چلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، چاند سورج تارے، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے۔ اگر تو یہ مہربانی نہ ہو، اگر کوئی گنہگار شخص ہو، اس پہ بارش نہ ہو، اس کے ہاں سورج نہ نکلے، اس کے ہاں چاند تارے نظر نہ آئیں، تو پھر تو صاف پتہ چلے کہ یہ شخص گناہ گار ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، پتہ چلے نا صاف۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی انسان کو اس کا بدلہ نہیں دیتے، آخرت میں ان کا ہوگا۔ اسی طرح رحم کرنے والے سے مطلب کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر مسلمان پر رحم کریں گے، یعنی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یوم دین مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اب اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ مالک ہے بدلے کے دن کا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، روز آخرت اسی کے پاس سب اختیارات ہوں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ایک حد تک کسی انسان کو اختیارات دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مکافات عمل کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری ہے، لیکن اصل مالک کون ہے آخرت کے دن کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی دن سارے حساب ہوں گے، ہر انسان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب اسی دن ہوگا، اسی دن ہر انسان کو جزا اور سزا ملے گی۔ نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب اس میں اسپیشلی دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور مانگنا بھی اللہ سے چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ہمیں کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کیوں دنیا میں ہم ادھر ادھر منہ مار رہے ہیں، کس ڈور میں ہم لگے ہوئے ہیں، دنیاوی زندگی کو خریدنے میں، آخرت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ حقیقی دوست اللہ ہی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا ہے، سب پڑھا کریں کہ صرف اللہ ہی ہمارا دوست ہے، ہمیں اللہ پہ ہی توکل رکھنا چاہیے، اللہ پہ ہی یقین رکھنا چاہیے۔ صراط المستقیم، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہدایت کے بہت سے مفہوم ہیں، یعنی ہمیں راستے پہ چلا، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، ہمیں رہنمائی کی طرف چلا۔ اب عربی میں اس کو کہا جاتا ہے ارشاد، توفیق، دلالت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی دعائیہ الفاظ ہیں، یعنی دعا کے طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ انسان کو دعا ہی سکھائی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، منزل مقصود صرف اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔
یہ ہدایت کا رستہ صرف عقل سے نہیں ہے، ذہانت سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رستہ ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، اور ابھی تک یہ قیامت تک بلکہ قرآن مجید میں محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور ہمیں ہمیشہ اسی پہ چلنا ہے۔ جو اللہ نے ایک دفعہ رستہ بتا دیا، جو اللہ نے ایک دفعہ نبی پیغمبر بھیج دیے، آخری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج دیے، قرآن مجید بھیج دی، یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھیج دی، نازل ہو گئی، ہم پر اتر آئی، اب ہم اس پہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ ہماری منزل مقصود یہ دنیا کی منزل مقصود نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف جانے والی منزل مقصود ہے۔ اللہ کے رستے پر چلا دے، رہنمائی کے رستے پر چلا دے۔ الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب ان میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ جو رستہ ہے منزل مقصود ہے، ہدایت کا رستہ، رہنمائی کا رستہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب وہ رستہ کن لوگوں کا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ رستہ عطا کرنا، وہ رستہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا، اپنی نعمتیں کی۔ کون تھے وہ لوگ؟ شہداء تھے، صالحین تھے، صدیقین تھے، انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ اور ایک جگہ ہے کہ قیامت کے روز جو ان رستے پر عمل کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ اور پھر کہا گیا والمغضوب علیہم ولا الضالین، اور بچا ہمیں ان لوگوں سے جن پر تیرا عذاب ہوا، جو لوگ گمراہ ہیں۔ کون ہے گمراہ؟ کون ہے بھلا بتائیں آپ لوگ؟ یہودی عیسائی کیوں گمراہ ہیں؟ ان سے کیوں بچنا ہے لوگوں کو؟ یہودی اس لیے گمراہ ہیں کہ وہ ہر بات جانتے بوجھتے دین کی طرف نہیں آتے، ہر بات ان میں کھول کھول کر بیان کی گئی، ہر بات کھول کھول کر بتا دی گئی، جانتے بوجھتے وہ دین میں نہیں آئے۔ یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی تھی۔ اور عیسائیوں کی کیا گمراہی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے، اور فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایک خدا نہیں بلکہ تین خدا سے ایک خدا ہے، یہ کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ جبکہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ پڑھیں، نکالیں سورۃ اخلاص کا ترجمہ، دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ ہے کہ اللہ ایک ہی رہے گا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اور پھر آمین، اینڈ پہ کہا گیا نا آمین۔ آمین کیوں کہا گیا؟ حضور پاک نے آمین کہنے کی تلقین کی، وصیت کی، نصیحت کی کہ آمین کہنا ہے۔ کیوں کہنا ہے؟ یہ دعا ہے نا، دعا سکھائی جا رہی ہے ہمیں، تو اس میں آمین کہنا ہے تاکہ اللہ